ادائیگی ٹھیک نہیں ہوگی تو میننگز تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پچھلے حرف کو تشدید والے حرف کے ساتھ اس طرح ملانا ہے کہ پتہ ہی نہ چلے۔ کا آپ نے خیال رکھنا ہے، زبر زیر پیش جنہیں ہم حرکات کہتے ہیں، جون اس کے اوپر ہم گنہ بھی کریں گے۔ گنہ کس طرح کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدہ مکمل ہونے کے بعد اب ہم قرآن پاک کے مشکل ترین ورڈ کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کی تجوید کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ یہ جو سیریز شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک کے مشکل ترین ورڈ آپ کو سکھائے جائیں۔ اگر ہم تجوید میں غلطی کریں گے تو قرآن پاک کے میننگز تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی بھی حرف کی ہم ادائیگی ٹھیک نہیں کریں گے، کسی بھی ورڈ کی ادائیگی اچھی طریقے سے جیسے اس کی کرنی ہے وہ نہیں ہوگی، اگر ادائیگی ٹھیک نہیں ہوگی تو میننگز تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم قرآن پاک کے مشکل ترین ورڈ کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر اب آپ دیکھیں تو یہ مشکل ترین ورڈ کیوں ہے؟ کیونکہ اس حرف کے اوپر بھی مد ہے اور واو کے اوپر بھی مد ہے۔ ایک مد الف کے اوپر ہے، دوسری مد واو کے اوپر ہے۔ آگے نون کے اوپر بھی تشدید ہے اور اس سے پہلے جو ہے جیم کے اوپر بھی تشدید ہے۔ تو تشدید والے حرف کو کس طرح پڑھنا ہے اور آگے پیچھے دیکھیں تو یہاں پر ہم وقف کس طرح کریں گے؟ یہ طوا کا سائن آ رہا ہے تو اس کا میننگز کیا ہے؟ یہاں پر ہم وقف کس طرح کریں گے؟ اور یہاں پر اور یہاں پر ان دونوں پر وقف مختلف ہوگا، کیونکہ طوا یہاں بھی آ رہا ہے اور طوا یہاں بھی آ رہا ہے، لیکن اس کا جو وقف ہے وہ الگ ہے اور اس کا وقف الگ ہے۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم اس کے بارے میں بھی سیکھیں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ اس کا جو واو ہے نا وہ پچھلی سائڈ پر ہے، وہ قرآن پاک میں ادھر نہیں لکھا گیا، پیچھے آ گیا ہے، تو ہم واو کو پڑھ لیتے ہیں۔ واو زبر وا، اس کے ہم ہجے کس طرح کریں گے؟ ہا الف جیم مد زبر حاج۔ اس الف کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر یہ مد آ رہی ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ ہا الف جیم مد زبر حاج۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ پچھلے حرف کو تشدید والے حرف کے ساتھ اس طرح ملانا ہے کہ پتہ ہی نہ چلے۔ کس طرح؟ حاج۔ جیم کے اوپر ہم سختی کریں گے، ہا الٹا پیش ہو، حاجہ، حاجہ۔ آگے کیا ہے؟ قاف واو زبر قو، میم پیش مو، قوم، ہا الٹا پیش ہو، قومہ۔ واو پچھلی سائڈ میں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ واو کو اس کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ وحاجہ قومہ۔ وقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ الٹا پیش کو ڈراپ کر دیں گے اور ہا کو ساکن پڑھیں گے، قومہ، قومہ۔ آگے دیکھیں یہاں پر قاف کو ہم پر پڑھیں گے، قاف الف زبر قا، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، قا لام زبر لا، قال۔ آگے یہ دیکھیں حمزہ زبر آ، تا پیش تو، آتو۔ ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، زبر زیر پیش جنہیں ہم حرکات کہتے ہیں، ان کو آپ نے کھینچ کر نہیں پڑھنا اور نہ ہی ان کے اوپر جھٹکا کرنا ہے۔ کس طرح؟ قال اتو، قال اتو، حا الف جیم مد زبر حاج، حاج، اتو حاج۔ آگے ہے جیم واو، واو ساکن ہے، اس کے اوپر بھی مد ہے، تو ہم کس طرح اس کے ہجے کریں گے؟ جیم واو نون پیش جون، اس کے اوپر ہم گنہ بھی کریں گے۔ گنہ کس طرح کریں گے؟ اتحاجون، اتحاجون، جون۔ جیم کو نون سے اس طرح ملائیں گے کہ پتہ ہی نہ چلے، اور مد کو بھی ہم نے پورا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ 5 الف کی مقدار، اتحاجون۔ آگے نون کو دوبارہ پڑھیں گے، کیونکہ پہلے ہم نون مشدد نون کے اوپر جو جزم تھی، نون ساکن تھی، اس کو پڑھا۔ اب ہم جو یہ نون ہے یہ کیا ہے؟ متحرک ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو ہم اسے کس طرح پڑھیں گے؟ نون یا زیر نی،
قال اتحاجونی، قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان۔ وقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے، یہ جو نون کے نیچے زیر ہے اس کو ڈراپ کر دیں گے، نون کو ساکن پر وقد ہدان، وقد ہدان۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے۔